بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کی بیماری کی خبریں ہم آئے روز سنتے ہیں اور اس کی تردیدیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ تردید کرنے والے ان کے گھر کے لوگ ہیں۔ اصل کہانی کیا ہے؟ یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں؟ کس کو فائدہ ہے؟ کیا واقعی عمران خان کی جان کو کوئی خطرہ ہے یا کہانی کچھ اور ہے؟ دوسری طرف جناب اختیارات کی بات ہوتی ہے تو اختیارات لوٹائے جا رہے ہیں یا بڑھائے جا رہے ہیں؟ کس کے اور کس طرح سے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جناب امریکہ سے ہماری محبتیں سچی ہیں۔ وہ جو ڈاؤٹس نا لوگوں کو وہ لنچ کے بعد اور کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور ویسے تو کیمپینز بھی چلی اس حوالے سے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے خلاف، لیکن امریکہ سے ہماری محبتیں سچی ہیں اور ان سچی محبتوں کی کہانی جو ہے آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی ہے۔ بلکہ یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ امریکہ سے محبتوں کا آغاز جو ہے اسی حکومت کے دور میں شروع ہوا، اور ٹرمپ کے آنے کے بعد وہ جو خیال تھا پی ٹی آئی والا، عمران خان صاحب والا، کہ بس اب تو سب کی چھٹی، سب فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے آتے ہی پہلا آرڈر یہ کرنا ہے کہ عمران خان کو باہر نکالو اور اس حکومت کی چھٹی کرا دو۔ لیکن اس خیال کی چھٹی ہو گئی، اور جن کی چھٹی پی ٹی آئی والے چاہتے تھے وہ پیارے ہو گئے۔ ہماری حکومت اور خاص طور پر آرمی چیف بلکہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، جن کے لیے پی ٹی آئی نے کیمپین چلائی کہ یہ ان کو امریکہ میں داخلے پر پابندی لگ جائے گی، وہاں پر احتجاج کریں گے، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا انہوں نے۔ خیر احتجاج بھی نہیں کر سکے، جب آرمی چیف ابھی گئے ہوئے تھے ٹیمپا میں خاص طور پہ، تو وہ احتجاج بھی نہیں ہو سکا، ان کا احتجاج بھی ناکام ہو گیا تھا۔ اور صدر ٹرمپ کے ساتھ وہ جو لنچ ہوا، اور بس پھر اس کے بعد ایک شور تھا اور ایک کہانی تھی، نئے موڑ لینے لگی۔ ان نئے جو موڑ تھے ان میں سے کچھ موڑ اب واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے جب یہ بات ہوئی کہ ہم ان کے ساتھ معدنیات کے حوالے سے مل کر کام کریں گے، تو اس کی پریکٹیکل تصویر اب نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ اور ایک امریکی کمپنی جو معدنیات کے حوالے سے خاص طور پر کام کرتی ہے، یو ایس اسٹریٹجک میٹلز نامی کمپنی، ان کا ایک وفد پاکستان آیا، اور امریکی سفارت خانے کے اعلیٰ عہدیداران اس کے ساتھ تھے، اور وزیر اعظم صاحب اور باقی ہمارے بھی، بلکہ وہ تصویر میں دیکھ رہا تھا ایک، وہ مجھے بھی مل نہیں رہی، اگر وہ مل جاتی ہے تو میں ابھی اس کے ساتھ اس میں آپ کو نظر آ جائے گی۔ یہ سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور ایم او یو سائن ہو گیا۔ ہاں، وہاں سے یو ایس جو ہے اسٹریٹجک میٹلز کمپنی ہے، اور پاکستان کی طرف سے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO، یہ دونوں کمپنیاں مل کر کام کریں گی۔ اچھا، معدنیات کے حوالے سے ظاہر ہے ہمیں بڑی دیر سے یہ خیال ہے کہ پاکستان میں معدنیات ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں وہ معدنیات نکالنے کے لیے ظاہر ہے وہ ریسورسز، وہ ایکسپرٹیز، وہ انفراسٹرکچر ان کے پاس نہیں ہوتا، تو دیگر ترقی یافتہ ممالک سے رابطہ کیا جاتا ہے اور ان کی مدد سے وہ معدنیات نکال کر اس سے مستفید ہوتے ہیں وہ ممالک۔ پاکستان کے لیے بھی یہی آپشن تھی، اور اس کے لیے ظاہر ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور اس سارے فنومینا میں امریکہ کے ساتھ جو ہماری ڈیل ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، اس کے مطابق اب یہ کمپنی پاکستان میں معدنیات نکالے گی۔ امریکی عہدیدار کا اس موقع پر کہنا یہ تھا کہ معدنی وسائل جو ہیں امریکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے نہایت اہم ہیں۔ تو جو نہایت اہم معدنیات ہیں امریکی، نہ صرف خوشحالی کے لیے بلکہ سلامتی کے لیے بھی، وہ انہیں پاکستان سے ملنے ہیں۔ تو جب پاکستان سے یہ معدنیات ملیں گے تو پاکستان کے ساتھ وہ بانڈنگ، پاکستان کے ساتھ اشتراک جو گزشتہ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے، اس پر ہمیشہ تنقید بھی ہوتی رہی ہے، اچھے برے وقت بھی آئے ہیں، معاملات خراب بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی صورت میں چلتے رہے ہیں وہ تعلقات۔ اور اب ٹرمپ کے آنے کے بعد صدر ٹرمپ کا رویہ جس قسم کا ہے، وہ کسی بھی ملک کے حوالے سے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اور مطلب وہ خطرناک بات بھی ہو سکتی ہے، ان کے لیے پریشان کن بھی ہو سکتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر پاکستان جیسے ملک جس کی حکومت کے لیے ہماری ہی اپنے ملک کی پارٹی یعنی تحریک انصاف نے جو پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، جو شور مچایا ہوا تھا کہ بس ٹرمپ کے آتے ہی پاکستان کو تو جیسے وہ الٹا لٹکا دیں گے، اور اس کے بالکل برعکس صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں، اور یہ معاہدہ جو ہے MOU جو سائن ہوا ہے، مجھے امید ہے کہ مستقبل کے لیے اور بہتر پکچر
ہمارے سامنے ہوگی. جب اکنامک سٹیکس ہوں گے امریکا کے پاکستان کے ساتھ وابستہ، پاکستان کے تو ہمیشہ رہے ہیں، اور امریکا کے سٹیکس جو تھے وہ اس کی جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک جو پوزیشن تھی اس کی وجہ سے تھے، خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے ہم سمجھتے تھے، لیکن اور ایران کے حوالے سے بھی کسی حد تک، لیکن افغانستان کی جو جنگ کے مختلف ادوار رہے ہیں وہ ختم ہونے کے بعد ایک عام تاثر یہ تھا کہ پاکستان ناکارہ ہو گیا ہے، اب اس کی امریکہ کے سامنے کوئی اہمیت یا ویلیو نہیں ہے. لیکن آج کی یہ جو تصویر، آج کا یہ جو MOU کی سائننگ سیریمنی ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ سٹوری سنا رہی ہے. ہاں، اور اس سے 2 روز قبل نور خان ایئر بیس پہ جو کچھ ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ وہاں پر جب امریکی جہاز اترے ہیں، وہ امدادی سامان لے کر آئے ہیں سیلاب زدگان کے لیے، امریکی فوج کے جہاز، اور پاکستانی فوج کے ساتھ وہ جو کوارڈینیشن میں اس کی جو تصاویر خود امریکی ایمبیسی نے جاری کی ہیں اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے، وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تصاویر. یہ ساری تصاویر، یہ ساری خبریں، یہ ساری پوسٹ یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ درست سمت میں یا بہتری کی طرف جا رہے ہیں، مزید بہتری کی طرف. اور وہ کہتے ہیں نا محبتیں سچیاں، تو یہ سچی محبتیں ہیں. تو وہ جو ڈاؤٹس تھے نا کچھ کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ آج تو ہیں کل کو کیا ہو جائے گا، انڈیا بیچ میں آ جائے گا اور فلاں ہوگا، انڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے چلنا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، بلکہ اس پہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے بعد میں بات کروں گا کہ انڈیا کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. لیکن بہرحال ابھی فی الحال یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاملات بہتر ہو رہے ہیں. اور اچھا، اس تصویر میں جو امریکی ایمبیسی نے جاری کی ہے وہ نہ صرف یہ امداد جو ہمارے سیلاب زدگان کے لیے آئی ہے وہ ہے، بلکہ ایک انڈین جو کلیم تھا اس کی بھی نفی ہے. وہ جو انہوں نے آ کے ہمارا نور خان ایئر بیس تباہ کر دیا تھا، ان کے بقول، انڈیا والوں کے بقول، انہوں نے کیا بونگیاں ماری تھی ساری، جو ہے وہ جو کچھ ہوا تھا تباہ، وہ ساری دنیا نے مان لیا. وہ رافیل گرے، وہ 6-0 کا جو سکور تھا وہ ساری دنیا نے تسلیم کر لیا. ہاں، ان کے جو دعوے تھے کہ ہم نے نور خان ایئر بیس کو تباہ و برباد کر دیا، تو اسی نور خان ایئر بیس پر امریکی جہاز اترے، اس سے ہمارے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان آیا ہے. اور انڈیا والوں کو ذرا دیکھ لینا چاہیے. دوسری طرف سیلاب کی بات ہو رہی ہے تو میں ساتھ ہی وہ بھی ذکر کر دوں کہ مسائل بڑھ رہے ہیں، خاص طور پر ملتان اور اس کے سبربس میں، اس کے سراؤنڈنگ میں جو ایریاز ہیں وہاں پر سیلابی پانی تباہی مچا رہا ہے. اس سے قبل ہمارے ایون گجرات کے ایریے میں جتنی شدید بارش ہوئی 570 ملی میٹر پرابلی، تو وہ بھی بہت زیادہ بارش تھی. آج بھی لاہور، فیصل آباد، مختلف شہروں میں جو بارش ہو رہی ہے یہ سب ظاہر پریشانی کا باعث ہے، لیکن اس میں پریشانی تو اپنی جگہ، اس کا ان مسائل کو حل کرنا ہے، اور حکومتیں اسی کام کے لیے ہوتی ہیں. تو حکومت جہاں پر بہت سارا فلڈ ریلیف کا کام ہو رہا ہے، اس میں جو مزید بہتری کی ضرورت ہے یا گنجائش ہے اس کے مطابق دیکھنا چاہیے. ایک پہلا سٹیپ تو ہے فوری ریلیف، جہاں جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ فوری ریلیف. اس کے بعد اگلے سٹیپس ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا اور اس کا سد باب ممکن تھا یا نہیں، یا اس کو کیسے اس تباہی کو کم کیا جا سکتا ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں. تو بلاول بھٹو زرداری نے دوبارہ دہرایا کہ زرعی ایمرجنسی کا نفاذ ہونا چاہیے. ظاہر زراعت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، ہماری فصلیں، تیار فصلیں جو ہیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں مختلف ایریاز میں. اور شری رحمان صاحبہ نے بھی جیسے کہا ہے کہ آٹا اور سبزیاں جو مہنگی ہو رہی ہیں ان پہ نوٹس لینا چاہیے. اور اس سے پہلے ہی حکومت بھی ظاہر ہے، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اس حوالے سے جو کام کر رہی ہیں وہ بھی نوٹس لے رہی ہیں، وفاقی حکومت بھی کام کر رہی ہے. سب ادارے جو ہیں ریسکیو 1122 اور دیگر جو ریسکیو ادارے ہیں PDMA اور سب جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو ادارے ہیں، فوج ان کے ساتھ کام کر رہی ہے، پولیس والے کام کر رہے ہیں، ہماری دیگر تنظیمیں مثلا پنجاب میں تو الخدمت والے بہت کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو مذہبی سیاسی جماعتوں کی جو اس قسم کی تنظیمیں ہیں جو لوگوں کی خدمت کے حوالے سے کام کرتی ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے حوالے سے اس سے پہلے خبریں آ چکی ہیں. تو سب لوگ جن کا کام ہے وہ سب کر رہے ہیں، لیکن ظاہر حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے تو انہیں اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ توجہ تو دے ہی رہے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کہ ان کی ایک توجہ جو ہے وہ اس پر بھی ہے، عمران خان کے ساتھ جو سارے مسائل چل رہے ہیں نا کہ وہ کیا ہے. تو جناب عمران خان صاحب کی بیماری کی خبریں چلتی رہتی ہیں، وہ میں اس میں حکومت کے ساتھ اس لیے لنک کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو جہاں
PTI کے لوگ، خود علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ، وہ اس کی تردید کرتی ہیں، متعدد بار تردید کر چکی ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، عمران خان صاحب بالکل صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اچھا، ان کا ایک پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے، وہ کہتی ہیں یہ جو بیماری کے حوالے سے خبریں دیتے ہیں وہ ہم سے پوچھیں نا، ہم ملتے تو وہ، اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ یا فیملی کے دیگر لوگ ملتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہم سے پوچھیں اور بیماری کی خبریں دینے والے بتائیں تو صحیح نا کہ انہیں یہ خبریں کہاں سے ملتی ہیں۔ تو جناب ملتی اس طرح سے ہے کہ کچھ اور بھی تو ہوتے ہیں نا ادھر ادھر سے جو خبریں آنے والی، اس میں یہ کہ اصل میں ڈیل والا جو معاملہ ہے وہ ابھی کہیں چل رہا ہے، اور اسی پرپس کے لیے ان کی یہ بیماری کی خبریں آتی ہیں کہ کسی وقت پہ ان کو بیمار شو کر کے اور ان کا پھر علاج ظاہر ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، آپ کو پتہ نا اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں، تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک بیمار قیدی کو ظاہر پھر وہ تھوڑا سا ریلیف بھی مل سکتا ہے کہ وہ قید سے باہر آئے، وہ ممکن ہے کہ ہاسپٹل سے گھر اور گھر سے مزید علاج کے لیے پاکستان سے باہر منتقلی بھی ممکن ہے۔ اس حوالے سے بلکہ کچھ دوستوں کا کہنا یہ ہے جو افواہیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں کہ وہ ڈیولپمنٹ اس طرح سے کہ خان صاحب کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یورپ مطلب انگلینڈ بھیجا جائے، اور جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈیل کرا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیشن میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، سہولت کاری کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار چلیں کوئی بات نہیں، ڈیل بات تو کریں نا، آگے چلیں، سیاسی عمل ہے، آگے لے کے جانا ہے، مفاہمت ہے، یہ مفاہمت والی پالیسی والے بھی بہت سارے لوگ ہیں نا۔ تو جیسے ہمارے سہیل وڑائچ صاحب ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ سب کو مل جل کے مفاہمت سے آگے چلنا ہے، تو اس طرح کی بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ تو اس میں اب یہ پتہ چلا کہ وہ سعودی عربیہ سے سٹارٹ ہونے والی آفر کی باتیں دبئی اور قطر تک آ گئی ہیں کہ چلے اگر تبدیلی کرنا ہے سعودی عربیہ، ظاہر ہے یہ وہ ایریاز ہے جہاں پہ کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے، کسی کو بھی جس کو بھی بھیجیں گے اس کو کنٹرول میں بھی تو رکھنا ہے نا۔ انگلینڈ میں جا کے پھر روکے گا کون؟ پھر تو جو چاہیں گے بات کریں گے، جیسے چاہیں گے وہ چلیں گے۔ ہاں، سعودی عربیہ کا جو ہمارا گزشتہ تجربہ ہے وہ بڑا کامیاب تھا، تو ممکن ہے کچھ دوست ایسے بھی سوچتے ہوں۔ اچھا، لیکن ان باتوں پہ ابھی کوئی آفیشیل کوئی سٹیٹمنٹ کہیں بھی نہیں ہے، کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، ہم بھی کیوں مانیں؟ ہم تو جو سنتے ہیں خبریں، افواہیں، گپ شپ، وہی آگے آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں کہ یہ گپ شپ والی باتیں، اس طرح سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں خان صاحب کا اپنے ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں، ان کے اپنے بیانات دیکھیں تو اس سے نہیں لگتا، اور علیمہ خان صاحبہ کے بار بار اس بات پر اصرار کہ خان صاحب بالکل بیمار نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس سے تو یہ بھی لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نہیں چاہتی کہ ایسی کوئی ڈیل ہو اور عمران خان صاحب باہر آئیں اور باہر جائیں، کیونکہ باہر آنے میں وہ سعودی عربیہ، قطر اور دبئی تو اگلے سٹیپس ہیں نا۔ پہلا سٹیپ تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ نکل کے گھر آ جائیں۔ تو بس باتوں سے باتیں نکلتی ہیں نا، اسی طرح چلتی رہتی ہیں۔ تو باتوں سے باتیں یہ ہیں کہ حکومتی نظام میں جہاں تبدیلیوں کی بات آتی ہے، میں ابھی حکومت کی نہیں، ابھی تو نظام میں چھوٹی موٹی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا، صوبائی وہ کیا ہوتا ہے، مقامی حکومتیں بننی ہوتی ہیں، وہ بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز کہاں مانتی ہیں اتنے آرام سے، وہ پھر تھنک ٹینکس بیٹھتے ہیں انورٹیڈ کامرس میں نا، جس میں تھنک والا ایلیمنٹ سم ٹائمز کم ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہ پھر بیٹھ کے پلان بناتے ہیں تو پھر اسی طرح سے نظام تبدیل ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں میجسٹریسی کا سسٹم ختم کر دیا گیا تھا، تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ میجسٹریسی والا سسٹم بحال کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے کیا لاجکس ہو سکتی ہیں؟ جو پاورز کو وہ جو تھا نا ارتکاز ختم کر کے نیچے تک لے کر آنے والا، اس کے بجائے دوبارہ اوپر واپس جانا ایک شخص کے ہاتھ میں، یا کس قسم کا ہے، یا تجربات کی بنیاد پہ کچھ دوستوں کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا اسکلڈ ہمارا مین پاور نہیں ہے، تو ہم وہ ناظم اور یہ سب کو جب دے رہے ہوتے ہیں اس طرح کے اختیارات، تو وہ اتنا ایفیکٹو اس کا وہ نہیں آتا، اثر نہیں ہوتا۔ وہ جو میجسٹریٹ تھے ان کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے، وہ جس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، انفورس کر سکتے ہیں، اس طرح سے نہیں ہو رہا۔ تو اس کے لیے یہ سوچا جا رہا ہے، کچھ لوگ ظاہر سوچ پر تو پابندی نہ ہر آدمی سوچ سکتا ہے، آپ بھی سوچ سکتے ہیں، میں بھی کچھ باتیں کبھی کبھار سوچ لیتا ہوں۔ تو وہ سوچنے والے یہ بھی سوچیں کہ ٹھیک ہے میجسٹریسی نظام کو بحال کر دیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں، لیٹس سی، پتہ چل جائے گا کہ میجسٹریسی نظام کب تک بحال ہوتا ہے اور اس کے کیا ہمیں فوائد ملیں گے
یا اگر کسی کو کوئی اس کے منفی اثرات ہونے ہیں تو وہ کس کو ہوں گے اور کیا ہوں گے. امید یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے تمام ہی جو اقتدار والے لوگ ہیں، طاقت والے لوگ ہیں، اختیار والے لوگ ہیں، صاحبان اختیار جو ہیں، وہ جو بھی فیصلے کریں وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، یعنی آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بہتری کی نوید لائیں. شکریہ.